سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے متعلق احکام تھے، اس کے بعد کی آیت میں بھی پھر روزے ہی کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ بیچ میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں سے الگ ہٹ کر نازل فرمائی ہے، اور اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزوں کے مضمون کے بیچ میں دوسری آیت لے کر آئے ہیں کہ روزوں میں حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رخصت رکھی ہے بیمار کے لیے، مسافر کے لیے، کہ یہ بعد میں قضا کر لے یا بعد میں فدیہ دے دے، تو لیکن پھر بھی تکلیف تو روزے میں ہوتی ہی ہے، پریشانی تو ہوتی ہی ہے۔ اس لیے اس پریشانی پر، جو پریشانی بندے کو ہو رہی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اس پریشانی کے برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے بیچ میں یہ مضمون ذکر فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے روزہ رکھنے کے بعد دعا مانگتا ہے، یہ روزہ کے اختتام پر افطاری کے وقت دعا مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ اس لیے یہ مضمون یہاں دعا کی ذکر کا لے کر آئے ہیں کہ، اور آیت کا شان نزول یہ ہوا کہ ایک دیہاتی اعرابی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشیاں کر لیا کریں؟ جو قریب آدمی ہوتا ہے تو پھر اس سے آہستہ آہستہ باتیں کی جاتی ہیں، کہ یا ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہیں کہ ہم ان کو زور سے پکار لیا کریں؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے، جو میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا اللہ نے کہ میں بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، جو سانس کی نلی کے ساتھ روح کی رگ ہوتی ہے جس کے کٹنے کے بعد انسان مر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاہ رگ۔ تو اللہ فرما رہے کہ میں اے بندے تیری اس شاہ رگ سے بھی تجھ سے زیادہ قریب، تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، جب تو سوال کرے گا میں تجھے جب ہی دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے، جب بھی کوئی بندہ سوال کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس سوال پر 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی چیز جو اس نے زبان سے سوال کیا ہے، جو اس نے مانگی ہے، وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے جو چیز اس نے مانگی ہے وہ اس کے حق میں اگر بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، جو اس کے مرنے کے بعد اسے اجر دیا جائے گا۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی اگر یہ مناسب نہیں سمجھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تیسری چیز یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے لیے آنے والی اس پر جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایک بلا اس دعا کے مانگنے کی برکت سے اس سے ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندے
دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آخرت میں ذخیرہ جمع ہوتا ہے، اجر جو اس دعا کے عوض میں اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھیں گے کہ یار میری دعا پر مجھے اتنا سارا ثواب مل رہا ہے، اتنا سارا اجر مل رہا ہے، تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ بندہ جب اپنی دعا پر اجر کو دیکھے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید انسان کو رکھنی چاہیے، نا امیدی کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی ایک دعا بہت دن سے کر رہا ہے، اب اس آدمی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا یار میں بہت دن سے کر رہا ہوں اور میری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سنوائی نہیں ہو رہی ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کر رہا ہے اس کو یہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں میری دعا ضرور قبول ہو رہی ہے۔ اب اس میں حکمت اور مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اس کو یہی چیز دینے میں زیادہ فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم بظاہر تو اپنے لیے نفع کی چیز مانگتے ہیں لیکن حقیقتاً اس میں کیا ہوتا ہے، نقصان چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیز دنیا میں ہم کرتے ہیں، کوئی انسان نقصان کو جان بوجھ کر نہیں اپنے ہاتھوں نہیں لیتا، ہر چیز کو نفع دیکھ کر، ہر چیز میں نفع تلاش کر کے انسان اس چیز کو اپناتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہو جاتا ہے، بہت سی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے، بہت سی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اب انسان اس نقصان کو جان بوجھ کے تو لے نہیں رہا، اس نے تو نفع سمجھ کے لیا تھا لیکن نکلا نقصان اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرا بندہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے لیے جو چیز مانگ رہا ہے، اس چیز کے مانگنے میں اسے نفع ہے نقصان ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے دینے میں اس کا نقصان نہیں ہے، نفع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعینہ وہی چیز جو اس نے منہ سے مانگی ہے، زبان سے نکالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نہیں میرے بندے کو یہ چیز دینے میں نقصان ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے یا مال کا خطرہ ہے، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے لیے یا تو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں یا پھر اس کے عوض میں آنے والی اس پر سے کوئی بلا، کوئی مصیبت آتی ہو اسے ہٹا دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل فرما کر اپنے بندوں کے لیے یہ تسلی دی کہ تمہیں جو روزے میں تکلیف ہو رہی ہے، جو پریشانی، جو بھوک تم برداشت کر رہے ہو، گرمی کی شدت میں پیاس برداشت کر رہے ہو، میں اس پیاس اور اس بھوک کے عوض میں تم جو مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں وہ سوال ضرور دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے، تو پھر مجھے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کی ضرور دعا قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے، حدیث میں ایک شرط لکھی ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے، جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس دعا کے اندر جو بندہ دعا کر رہا ہے اس دعا کے اندر کسی گناہ کی یا رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کی گئی۔ جو بندہ دعا کر رہا ہے وہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو۔ تو مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ اللہ میں فلاں کو مارنا چاہ رہا ہوں میری مدد کر دے،
میں اس کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کے یہاں چوری کرنا چاہ رہا ہوں، میری مدد کر دے، میں چوری کر لوں، کوئی ایسی گناہ کی دعا نہ ہو، یا پھر رشتے ناتے توڑنے کی، رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے کی ایسی دعا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ جب ان دونوں دعاؤں میں سے نہ تو کوئی گناہ کے لیے وہ دعا کر رہا ہے اور نہ ہی رشتے ناتے توڑنے کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، تو پھر میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں، پھر میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اور جب بندہ سوال کرتا ہے کہ نبی جی آپ ان سے کہیے کہ میں یہ آہستہ بھی مجھ سے کہیں گے، آہستہ بھی مجھ سے باتیں کریں گے، تو میں ان کی اس سرگوشی کو بھی سنتا ہوں اور جانتا ہوں۔ حدیث میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اتنی پینی ہے کہ اگر کوئی کالی چیونٹی کالے پہاڑ میں چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چلنے کی پیروں کی لکیروں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور سماعت اتنی تیز ہے، بصارت اتنی تیز ہے کہ پاؤں سے چلنے کی لکیروں کے نشان جو پڑ رہے ہیں اس کیڑی کے، اس پر بھی اللہ کی نظر ہے، اور سماعت اتنی تیز ہے کہ اس کی پیروں کے چلنے سے جو آہٹ ہو رہی ہے، جو آواز ہو رہی ہے، اس آواز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ تو جیسے سرگوشیاں کرے، جیسے مرضی تو مجھ سے سوال کر، کتنی آہستہ کر لے، دل میں تو سوچ لے، حتیٰ کہ اگر تو دل میں بھی خیالات لے کر آئے گا تو میں تیرے دل کے خیالات کا بھی علم رکھتا ہوں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں اس کی بھی تیری مراد پوری کروں گا جو تیرے دل کے اندر خیالات آئیں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ جب میرا حق یہ ہے کہ بندے میں تیری ہر دعا قبول کروں، ہر چیز تجھے عطا کروں تیری مصلحت کے مطابق، تو بندے تیرا حق بھی یہ ہے کہ پھر تو میرے احکام کی پابندی کر۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب میں تیری ہر دعا سننے والا ہوں تو بھائی کم سے کم اتنا تو کر لے کہ تو میرے احکام کی پابندی کر لے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ تو مجھ پر ایمان لے کر آ جائے، میرے احکام کی پابندی کر لے، اتنا تو کر لے۔ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے کہ میں تیری سننے لگ جاؤں، تو میری سننے لگ جا، تو پھر لعلہم یرشدون، اللہ فرما رہے کہ پھر تو سیدھے راستے پر ہی ہوگا، پھر تجھے ہدایت مل ہی جائے گی، پھر تو کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور اگر تو ان دونوں میں سے نہ میں تیری سنوں نہ تو میری سنے، پھر بھی تو سیدھے راستے پر چلنا چاہے، پھر تجھے ہدایت نہیں مل سکتی، رشد نہیں مل سکتی، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی ملنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ جیسے میں تیری سن رہا ہوں تو بھی میرے احکام کی پابندی کر، میرے احکام کی اطاعت کر، تاکہ تجھے رشد و ہدایت کامیابی کے راستے پر چلایا جا سکے اور کامیابی کی منزل تک تجھے پہنچایا جا سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے احکام شروع کر دیے ہیں۔ یہ بیچ میں انسانوں کو تسلی دینے کے لیے، انسانوں کو دلاسا دلانے کے لیے کہ بھائی تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے اس سے گھبراؤ نہیں، اس سے پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ساری سرگوشیاں سنتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کا بھی تعامل رہا ہے کہ ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر والوں کو افطار کے وقت بٹھا کر کے دعا منگوایا کیا کرتے تھے۔ چونکہ روزوں کے آخر میں یہ آیت ذکر فرمائی ہے نا، اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ روزے کے آخر میں دعا کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے روزے کے احکام ذکر فرمائے، پھر یہ اس آیت کو، اپنی اس دعا والی آیت کو نازل فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ اپنے سارے گھر والوں کو آخر وقت میں، افطار کے وقت میں جمع کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت کی دعا قبول فرما لے۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہوں